خواتین و حضرات، پروگرام کے اس تیسرے سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان میں ہم چناؤ کرتے ہیں ان موضوعات کا جو ہمارے آج روزمرہ کے اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں۔ قائم صاحب، آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم کو آپ جانتے ہیں کہ ہماری شیعہ برادری کے لیے بڑے دن ہیں، 9 محرم اور 10 محرم۔ ویسے تو سبھی مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اس سے متاثر ہوتے ہیں، تاہم ہماری شیعہ برادری کے ہاں اس کا بہت احساس ہے۔ ان کے ہاں کچھ اس میں خاص مجالس ہوتی ہیں اور ملک میں ایک فضا امن و امان کے اعتبار سے بھی غور طلب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال خاص طور سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاں جو مذہبی معاملات میں کچھ اختلافات ہیں جو صدیوں پر محیط ہیں، اور اس میں کچھ نازک شخصیات کے بارے میں، ان کے نظریات کے بارے میں کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں، آپ سے میرا عرض کرنا یہ ہے کہ عام مسلمان کو اور علماء کو بھی ان معاملات میں جن میں یہ اختلافات کم و بیش متعین ہیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو، کوئی امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہو۔ پہلی چیز تو میں یہ عرض کروں گا کہ سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت کا غم تو ہم سب کا غم ہے، اور اس کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے اس بات پر دکھ کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ اے کاش یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ تو اس وجہ سے یہ تو محض اہل تشیع کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاں اس واقعے کے متعلق ایک نقطہ نظر ہے، اس کے لحاظ سے بعض رسوم و آداب ہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کو احترام کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح بعض معاملات میں اہل سنت کا یا بعض دوسرے گروہوں کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، بعض رسوم و آداب وہ اپنا سکتے ہیں، خود ان کے ہاں آپ یہ دیکھیے اندر گروہوں میں بھی یہی بات ہے، اندر گروہوں میں بھی یہ بات ہے، یعنی بریلویوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں اس طرح کے بہت سے اختلافات ہوں گے۔ دین اللہ کا ہے، دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، لیکن انسانوں نے اس کو سمجھا ہے۔ اب اس کی 12-13 صدیوں کی تاریخ وجود میں آ چکی ہے، اس میں مختلف گروہ، مختلف مسالک وجود میں آ چکے ہیں۔ ان مسالک میں جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے اکابر سے کچھ چیزیں سنتے ہیں، کچھ چیزیں ان کے ہاں رسوم کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہوں گی۔ خدا کی دنیا اسی اسکیم پر بنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ توجہ دلائی ہے کہ اگر میرے پیش نظر یہ ہوتا کہ سب انسان ایک ہی ہدایت پر آ جائے تو میں یہ کر ڈالتا، میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے انسانوں کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو حق واضح کر دیا، قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہم اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ کے اس کی طرف رجوع کریں گے تو حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ حقیقت تک پہنچنے کا عمل مجھے اپنے ذرائع سے کرنا ہے، آپ کو اپنے ذرائع سے کرنا ہے، مجھے اپنی صلاحیت کے مطابق کرنا ہے، آپ کو اپنی صلاحیت کے مطابق کرنا ہے۔ پھر انسان ظاہر ہے کہ جب کسی چیز پر غور کرتے ہیں یا کسی چیز کو سمجھتے ہیں اس میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ اختلافات مسالک کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انسانی فطرت ہے، یعنی اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ آپ تلقین کریں، آپ نصیحت کریں، آپ تعلیم دیں، آپ لوگوں کے لیے جو جی چاہے کر لیں، بہرحال سوچنے کے انداز میں فرق رہے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو معاملات پیش آتے ہیں، سیاسی حالات کے لحاظ سے پیش آ جاتے ہیں، ان میں آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، 2-3 آراء ہوں گی اور ان میں لوگ بعض اوقات بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی اپنی نقطہ نظر کے بارے میں ان میں جذباتیت بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا وہ اس کو بیان کرتے وقت زور سے بھی کام لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک اس طرح کے سارے معاملات میں جو چیز حد فاصل ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کا احترام کرنا سیکھیں، یعنی ہم مخالفت نہ بننے دیں اختلاف کو اختلاف ہی رہنے دیں، شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اپنی بات بیان کریں۔ جب ہم کسی دوسرے کی غلطی واضح کر رہے ہوں تو بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے نقطہ نظر کو صحیح نہیں سمجھتے، ہمارے دلائل یہ ہیں اور آپ ان دلائل پہ غور کر لیجئے۔ اس سے آگے بڑھ کر تشدد سے کام لینا، تکفیر اور تفسیق سے کام لینا، کسی آدمی کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا، اس کی بنیاد پر گروہ بندی پیدا کر دینا، فسادات تک نوبت پہنچا دینا، یا عام لوگوں کو بھڑکانا یا اس طرح کے معاملات کو حدود سے تجاوز کر کے اشتعال کا ذریعہ بنا لینا، یہ بدترین جرائم ہے۔ جو لوگ یہ معاملات کرتے ہیں وہ در حقیقت فساد کو انگیخت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان اللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد سے سخت نفرت کرتا ہے، وہ اس کو کسی طرح بھی پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں امن قائم رہنا چاہیے، خدا کی اسکیم روبہ عمل ہونی چاہیے۔ خدا کی اسکیم یہی ہے کہ لوگوں کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ چیزوں پر غور کریں، سوچیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ گوارا کر رہے ہیں کہ اس زمین کے اوپر ان کی بادشاہی قائم ہے اور لوگ ان کا انکار کر دیں، ان کے انکار پر مبنی فلسفے تخلیق کریں، اس کی بنیاد پر کتابیں لکھیں، اس کی بنیاد پر گروہ بنائیں اور وہ گرفت نہیں کرتے۔ عام حالات میں تو یہی نا، خدا کا قانون چل رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری اسکیم یہ ہے
جس کو بیان کیا نا وہاں کہ فقط تبین رشد من الغی، یعنی میں نے تو ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کو الگ کر دیا ہے، وہ واضح ہے اپنی جگہ۔ اس وجہ سے میں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ میں اکراہ سے یا جبر سے کام لوں، تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا، اپنی سنت بیان کی ہے، اب ہمیں بھی اس کی پیروی کرنی ہے، یعنی کسی حال میں بھی کسی دوسرے کے عقیدے نظریے کو بنیاد بنا کر کوئی متشددانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ علم و عقل کی بنیاد پر گفتگو ہوگی، تنقید بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اسی سے انسان ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ تنقید کا راستہ بند کر دیں گے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے علم کی ترقی کا راستہ بند کر دیا۔ لیکن تنقید کیا چیز؟ تنقید ہے شائستہ طریقے سے اپنی بات بیان کرنا، بس اسی تک محدود رہنا کہ آپ اپنی بات بیان کریں اور اپنی دلیل کو واضح کر دیں، اس سے آگے بڑھ کر کوئی معاملہ کرنا یہ نہ ہماری جوریسڈکشن ہے، نہ ہمیں اس کا حق ہے، نہ ہمیں داروغہ بنا کر ایک دوسرے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اہل تشیع کو بھی یہاں رہنا ہے، اہل سنت کو بھی یہاں رہنا ہے، مختلف گروہوں کو بھی یہیں زندگی بسر کرنی ہے، ان سب سے اختلاف کرنے والے بھی موجود ہوں گے، ان سب کے لیے ایک بڑی امن کی اور بڑی محبت کی اور بڑی رواداری کی اور باہمی احترام کی، میوچل رسپیکٹ کی فضا ہونی چاہیے، جس میں آزادانہ تبادلہ خیالات ہو، گفتگو کی جائے، بات کی جائے، نہ کوئی طعن و تشنیع، نہ کوئی بہتان ترازی۔ غلطی واضح کرنے کا معاملہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کیجئے، وہ دنیا بھر میں آپ کیجئے، مسیحی مکالمہ کرے، یہودی مکالمہ کرے، مسلمان مکالمہ کرے، مسلمانوں کے مختلف گروہ خود اپنے اندر مکالمہ کرے، تو مکالمے اور ڈائلاگ کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ تشدد کی فضا۔ خان صاحب، چونکہ اب قطعی حق کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سچ بات، حق بات، فائنل بات، حتمی بات اس کے پاس ہے، تو اگر یہ بات ذہنوں پر طاری رہے عام آدمی کے ہاں بھی اور علماء کے ہاں بھی، تو یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ بس کی گانٹ یہی ہے، اصل میں یہیں سے زہر گلتا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں مانتے کہ میں انسان ہوں، مجھے غلطی لگ سکتی ہے، ممکن ہے کہ میں جو کچھ مان رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں نے سمجھا ہے اس میں غلطی ہو گئی ہو۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک خاص طرح کے ابرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی ابرام اور اصرار میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے اندر متشددانہ رویے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو اپنے عقیدے پر عمل نہیں کرنے دینا، اپنے نقطہ نظر کے مطابق جینے نہیں دینا، یہ تو حق اللہ نے آپ کو دیا نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، جو سب سے بڑھ کر حق کا نمونہ ہوتے ہیں، صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں فلاں گروہ یا فلاں نقطہ نظر کے حاملین کے ہاں کوئی غلطی ہے، بس شائستگی سے علمی طریقے سے تنقید کیجیے، اتنا بتا دیجیے کہ قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے، علم و عقل کی روح سے یہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا نقطہ نظر ٹھیک نہیں، دوسرے کو موقع دیجیے، وہ بھی اس آپ کی تنقید کے جواب میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے۔ غام صاحب، اسی کے ساتھ میں آپ سے اب شروع کرتا ہوں اگلے موضوع پر بات۔ قائد اعظم 25 دسمبر کو ان کا یوم پیدائش ہے، جسے قوم مناتی ہے ہر سال۔ اس قوم پر قائد اعظم کا بہرحال یہ احسان ہے کہ وہ اس کے بانی ہیں، انہوں نے اس کو ابتدائی قیادت مہیا کی، اور اس سے پہلے ایک بڑی عظیم جد و جہد وہ کرتے رہے۔ قائد اعظم کی شخصیت میں کیا بات تھی آپ جس کو ایک بطور عالم کے سمجھتے ہیں کہ وہ بہت غور طلب ہے، جس کو ہمارے لیڈرز کو بھی اور ہمارے عام لوگوں کو بھی اور خاص طور پہ نوجوانوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ 3 چیزیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کے لیڈروں اور رہنماؤں کو ہر وقت انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قائد اعظم بانی پاکستان ہے، بابائے قوم کی حیثیت ان کو حاصل ہے، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے نظریے سے، ان کے فکر سے، ان کے خیالات سے کسی جگہ مجھے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ پیغمبر نہیں تھے، اور ان کے کسی عمل کے بارے میں بھی دو رائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بہرحال ان کی حیثیت بابائے قوم کی۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح میرا باپ ہے، مجھے اپنے باپ کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں کسی اس کے عمل پر بھی تنقید کر سکتا ہوں، لیکن اس کی یہ حیثیت کہ وہ میرا باپ ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو قائد اعظم کی یہ حیثیت کہ وہ بانی پاکستان ہے، بابائے قوم ہے، یہ نہ میرے لیے تبدیل ہو سکتی ہے، نہ آپ کے لیے تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے اور اس کے وہ بانی ہیں، اور اس حیثیت سے قوم کے باپ کی حیثیت ان کو حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ہم سب یہاں سے ہم ایک بریک لیتے ہیں، اور اگلی بات آپ کی انشاءاللہ بریک کے بعد۔